Ask the children to take turns reading sections of the text. Correct their pronunciations at appropriate timings and drill them in pronouncing the words correctly. یہ میں ایک مرتبہ ذکر ضرور کر دوں، یہ جو سٹیج ہے کہ آپ نے ماڈل ریڈنگ کر دی، اس کے بعد آپ نے بچوں سے کہنا ہے کہ اب آپ پڑھو. ضروری نہیں ہے کہ آپ باری باری ہر بچے سے کہیں کہ آپ پڑھو. یو کین پک اینڈ چوز، لیکن ان کو یہ نہیں کرنا کہ پورے کا پورا ٹیکسٹ ایک بچہ پڑھے. 1-2 سینٹنس پڑھوا لیے بچے سے، اور اس پڑھنے کے دوران اس نے جو غلطیاں کی، پروننسیشن کی یا انٹونیشن کی، تو آپ وہ پوائنٹ آؤٹ کریں اور ان کی اصلاح کر دیں، درست بھی بتا دیں. اس کے بعد پھر کسی اور بچے سے کہا کہ 2 جملے پڑھ دیں، کسی اور بچے سے کہا اگر یہ پوئم ہے تو پھر میں بھی آپ نے 2 لائنز ایک سے پڑھا دیں، 2 لائنز دوسرے سے پڑھا دیں، اور پھر ان کو پریکٹس بعد میں کروانی ہے ان ورڈز کی جو خاص طور پر جن کے پروننسیشن میں کریکشن کی ضرورت ہے. ویل، ان دس unit, the following words would require special attention in terms of articulation. Walk. دیکھیے میں دوبارہ سے یہ گزارش کر دوں آنریبل ٹیچر کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو یہ محسوس ہو کہ اس لفظ کے پروننسیشن بتانے کی ٹیٹوریل میں کیا ضرورت تھی، ہم تو اس کو صحیح پڑھتے ہیں. نہیں آنریبل ٹیچر، مقصد میں ہرگز یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو واک نہیں پڑھتے، لیکن اس کا انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس کو واک کہہ دیں. اس لیے ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے بچوں کو اس لفظ کا صحیح پروننسیشن بتانا ہے اور اس کی صحیح ساؤنڈ بتانی ہے، تاکہ جو بچے واک کہتے ہیں وہ بھی واک کہنا شروع کر دیں. یہ جو او ساؤنڈ ہے اس ورڈ میں، واک واک. اسی طرح اسمال ہے. دیکھیے ڈونٹ فرگیٹ آنریبل ٹیچر دیٹ دیز کڈس آر دا اسٹوڈنٹس آف کلاس 1. انہیں ان چیزوں کی ابھی ضرورت ہے جاننے کی. اسمال، وینٹ. آپ یاد کریں آنریبل ٹیچر، میں نے پہلے ٹیوٹوریل میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈبلیو اور وی کو ادا کرنے کے لیے آپ کا جو فزیکل ایکشن ہے آپ کے لپس اور ٹیتھ کا، وہ ڈفرینٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈبلیو کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے ورڈ میں اور وی کو کیسے کرنا ہے. تو اب اگر آپ وینٹ میں ڈبلیو کو صحیح پروناؤنس نہیں کریں گے تو یہ اور ایک اور لفظ ہے جو وہ سننے والا سمجھ سکتا ہے، وہ ہے VENT، وینٹ. اب وینٹ کہنے میں وینٹ آپ کے جو اوپر کے اگلے دانت ہیں وہ آپ کے نچلے ہونٹ کو ٹچ کریں گے، لیکن وینٹ کہنے میں آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو تھوڑا سا آگے لے جا کر گول سی ان کی شکل بنا کر پھر اس کی آواز پیدا کریں گے. So the word is went, not went, went, went. Scratchy. یہ ورڈ میں نے اس لیے چوز کیا آنریبل ٹیچر کہ اس میں امکان یہ ہوتا ہے کہ بچے اس کو ایس اور سی کو الگ الگ ساؤنڈ پیدا کر کے بولیں، اور یوں وہ پھر غلط ہو جائے گا. اب الگ الگ اگر وہ کر کے اس کو بولیں گے تو پھر آواز پیدا ہوگی سکریچی. اس کی آپ کو بچوں کو پریکٹس کرانا پڑے گی. سکریچی نہیں کہا جا سکتا اس کو، یہ یعنی ایس اور سی کو بالکل تیزی کے ساتھ ملا کے تقریباً ایک ساؤنڈ بن جاتی ہے. اس کو پڑھنا ہے اسکریچی، اسکریچی، سکریچی نہیں، اسکریچی. کرلڈ، کرلڈ، آر سائلنٹ ہے اس میں. ککون. اب دیکھیے آنریبل ٹیچر، اگر ہم نے فرض کریں کہیں سے چیک نہیں کیا ہوا یا ڈکشنری سے نہیں معلوم کیا کہ اس ورڈ کا صحیح پروننسیشن کیا ہے، تو پھر جیسا لکھا ہوا ہے ویسا پڑھنے کے تو پھر سبھی چانسز ہیں. اب اگر یہ لفظ جیسا لکھا ہوا ہے
ویسا ہی پڑھنے کی کوشش کی جائے تو پھر یہ پڑھنے والا اس کو غالب امکان ہے کہ یہ پڑھے گا کوکون، یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش پہلے بھی کی تھی، اب پھر دہراتا ہوں کہ پلیز پروننسیشن کا جو موسٹ اتھینٹک سورس ہے وہ ڈکشنری ہے، ٹاکنگ ڈکشنری نہیں۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ کا وہ پھر ایکسنٹ جو ہے وہ ولایتی ہو جائے گا، یعنی انگریزوں والا ہو جائے گا، اور وہ فنی لگتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی، وہ کھنے پھاک میں کھا، وہ انگریز کی زبان سے تو اچھا لگتا ہے، ہماری زبان سے اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں ریزنیبل ایکسنٹ اور پروننسیشن کی بات کرنی چاہیے۔ سو the word is cocoon, fly۔ اب اگر بچے کو نہیں معلوم کہ اس کا درست پروننسیشن کیا ہے تو وہ تو بول سکتا ہے فلائی، فلائی۔